الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہمارے نیٹ ورک پر موجود ہیں حضرت علامہ و مولانا محمد حنیف نقشبندی صاحب، اور آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں حضرت علامہ و مولانا مزمل قادری رضوی صاحب۔ ہم انہیں اپنے نیٹ ورک پر خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم، اہلا و سہلا و مرحبا۔ تو آج اس نیٹ ورک پر موجود حضرت علامہ و مولانا حنیف نقشبندی صاحب نے آج ہمیں وقت عنایت فرمایا اور آپ کے سامنے بیان کریں گے اہل بیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان علیہم اجمعین کی رشتہ داریاں اور آپس میں ان کا تعلق اور آپس میں ان کی کیا محبت تھی۔ بعض احباب اہل بیت اور صحابہ کرام کو اور ان کے درمیان اختلاف ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو حضرت صاحب آج ہمیں بتائیں گے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت آپس میں کتنی محبت کرتے تھے۔ تو آج اس پر گفتگو فرمائیں گے حضرت علامہ و مولانا حنیف نقشبندی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ اسلامک ڈیجیٹل نیٹ ورک کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق لم یزل حضرت علامہ یوسف قادری صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے بدلے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا مگر اپنی اہل بیت کی محبت۔ تو عزیزان محترم، آج یہ ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان دشمنیاں تھیں، محبتیں نہیں تھیں، عداوتیں تھیں۔ تو آئیے میں اس محبت کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ جب یمن فتح ہوا تو جب مال غنیمت تقسیم کرنے کی باری آئی تو سب سے پہلے جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ جب تشریف لائے اور عرض کی کہ یا امیر المؤمنین آپ ہمیں ہمارا حصہ عنایت فرمائیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم فرمایا کہ حضرت امام حسن کو 1000 درہم دے دیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے، ان کے بعد ہی حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے بھی اسی طرح فرمایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کو بھی 1000 درہم عطا فرمائیے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیے گئے تو ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے آئے۔ عزیزان محترم، یہ بات توجہ کے حامل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب آپ کے بیٹے آئے اور عرض کی کہ ابا جان آپ ہمیں بھی ہمارا حصہ دے دیجئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو 5000 درہم دے دیے جائیں۔ اس بات پر 500 درہم دے دیے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے فرمایا کہ انہیں 500 درہم دے دیے جائیں۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر آپ عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین، کہ جب ہم جنگ میں جایا کرتے تھے تو یہ امام حسن اور حسین چھوٹے بچے تھے، کھیلا کرتے تھے۔ ہم نے تو بڑی بڑی جنگوں میں آپ کے ساتھ شرکت کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی شرکت کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا انہیں جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جنگ میں نہیں گئے تو ہم نے جو ہے انہیں اتنا حصہ دے دیا اور آپ گئے تو آپ نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے آپ کو بھی حصہ اتنا دے دیتا عمر اگر آپ ان کے نانا جان جیسا نانا لا کر
میرے سامنے کھڑا کرتے، میں بھی تمہیں بھی اتنا حصہ دے دیتا۔ اگر حضرت امام حسن اور حسین جیسے والد لے کر آتے، یعنی آپ کے والد کی بھی شان کو بیان کر رہے ہیں حضرت عمر، پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر سیدہ کائنات جیسی ماں یعنی امام حسن اور حسین کی جو ماں ہے، ایسی اگر تمہارے پاس ماں ہے تو لا کر میرے سامنے کھڑا کرو، پھر اتنی جو ہے مالیت کا مطالبہ کرو، پھر ہمیں تمہیں دیں گے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ علامہ صاحب یہ محبت کی مثال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی طرح حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کسی نے آ کر پوچھا کہ امام صاحب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے دربار میں کیا مقام و مرتبہ ہے، ان کی کیا شان ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور حضرت ابو بکر کی شان امام زین العابدین کیسے بیان فرماتے ہیں؟ یہ حضور کا گھرانہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی شان کو بیان کر رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے قرب ان کو حاصل کس طریقے کا تھا، یہ سارا سوال جب پوچھا تو امام صاحب نے فرمایا کہ تو مجھ سے سوال کر رہا ہے، ان دونوں ہستیوں کا مرتبہ اور مقام وہ ہے جو آج تو مزار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ حضرت صاحب یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر عداوت ہوتی تو حضور کا گھرانہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی شان کو بیان کرتے، اگر عداوت ہوتی، لڑائیاں ہوتی تو شان نہیں بیان کی جاتی۔ آج اگر دو بھائی آپس میں لڑ جائیں تو ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کا جو ہے گریبان پکڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن یہ اہل بیت اور صحابہ کی محبت کیا ہے؟ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے سنا، حدیث مبارکہ کے اندر سنا ہوگا علماء سے کہ حضرت علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت اماں عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال فرمات کرتی ہیں کہ اے میرے ابا جان، آپ جس مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور وہاں پر حضرت مولا کائنات بھی ہوتے ہیں، آپ جو کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں اگر مقرر سامنے ہو تو ہم مقرر کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسے جو ہے اپنی نظروں میں رکھتے ہیں، جہاں معاملہ الٹ ہے کہ آپ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی آپ کو مجلس میں دیکھا گیا آپ حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، آپ حضرت علی کو اپنی جو ہے نظروں میں جما کر رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا اے میری بیٹی، تو نے کیا حضور کا فرمان نہیں سنا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے؟ ہاں، میں اس چہرے کو دیکھ رہا ہوں جس چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر عداوت ہوتی تو اس طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت ابو بکر کبھی نہ فرماتے۔ اسی طرح آپ آئیے محبت کی مثال آپ کو ایک اور دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن سے بڑے اعلیٰ قسم کے جوڑے لائے گئے، جب جوڑے آئے آپ کی بارگاہ میں آپ نے وہ سارے تقسیم فرما دیے، جب تقسیم فرما دیے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے امام حسن اور حسین کے لیے کچھ نہیں رکھا؟ علامہ صاحب یہ آپ کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ امام حسن اور حسین کے لیے نہیں رکھا، اتنے اعلیٰ جوڑے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرے شہزادوں کے لائق نہیں تھے۔ یار یہ محبت نہیں تو اور کیا؟ یہ محبت کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جوڑے ان کے لائق نہیں تھے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو فرماتے کہ یہ ان جوڑوں کے لائق نہیں تھے، بلکہ کیا فرمایا کہ جوڑے ان کے لائق نہیں تھے۔ آپ نے اسی وقت اپنے قاصد کو بلایا، خط تحریر فرمایا اور فرمایا جہاں سے یہ جوڑے بن کر آئے ان سے کہو اعلیٰ قسم کا جوڑے بنائیں، اعلیٰ قسم کے جوڑے ہونے چاہیے۔ جب اعلیٰ قسم کے جوڑے تیار ہو کر آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو علامہ صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جوڑے ان دو شہزادوں کو عطا فرما دیے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاں، آج لوگ جو ہے یہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، صحابہ و اہل بیت کے درمیان عداوت تھی، اگر عداوت ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے یوں نہ فرماتے کہ اعلیٰ قسم کے جوڑے بنائے جائیں۔ یہ محبت تھی اہل بیت سے حضرت صحابہ کرام کی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مال غنیمت آیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا کہ یا امیر المومنین، یہ جو یمنی زیرہ ہے نا،
یہ مجھے بڑی پسند ہے۔ آپ نے فرمایا لے لیجئے، سبحان اللہ، آپ نے کیا فرمایا؟ لے لیجئے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ گھوڑا بھی بڑا، یعنی سواری آپ نے مانگی کہ یہ بھی بڑا مجھے پسند ہے۔ علامہ صاحب یہ محبت کی باتیں ہو رہی ہیں صحابہ کرام و اہل بیت کے درمیان، ہاں یہ محبت کی باتیں۔ تو آپ نے فرمایا لے لے، اور بھی کچھ مانگا، حضرت عمر نے فرمایا لے لیں۔ حضرت امام حسین سوال کرتے گئے، حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے چلے گئے، حضرت عمر عطا فرماتے چلے گئے۔ حضرت عبد الرحمن آپ کے پاس تھے کیونکہ دوستانہ ماحول تھا آپ کا۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر سے کہ یا امیر المومنین سارے ہی دے دیں گے، سارا ہی مال دے دیں گے انہیں؟ تو آپ اسی وقت منبر سے کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی ٹوپی کو اتارا اور آپ فرمانے لگے کہ عبد الرحمن یہ جو عمر کے سر پر بال اگے ہیں نا، یہ بھی انہی کے گھرانے کا صدقہ ہے، یہ بھی رسول اللہ کے گھرانے کا صدقہ ہے۔ اگر آج امام حسین مجھ سے جو مانگتے حتیٰ کہ کل کائنات بھی مانگتے، عمر عطا فرماتا چلا جاتا۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا؟ اس سے بڑھ کر اور محبت کی مثالیں آپ کے سامنے کیا پیش کریں؟ عزیزان محترم، یہ تھی صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان محبتیں۔ ہاں یہ محبتیں اور یہ راز کی باتیں اللہ اور اس کا رسول جانتا تھا۔ آج آپ اور میں کون ہوتے ہیں ان کے درمیان فیصلہ فرمانے والے؟ آپ اور میں کون ہوتے ہیں ان کے درمیان اختلافات کی باتیں کرنے والے؟ اگر محبت نہ ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کو جب دیکھا نا، آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے راستے میں امام حسین کو دیکھا اور آپ نے فوراً ہی انہیں اٹھا لیا۔ اللہ اکبر، آپ نے اٹھا لیا اور بوسہ دیا اور حضرت